پارہ نمبر 17 سورہ حج آیت نمبر 18 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اور جسے اللہ ذلیل کرے تو اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں اس کے تحت ہے کہ معلوم ہوا کہ عزت ناموری کسی قوم یا فرد کی میراث نہیں کہ کوئی بندہ چاہے کیسے ہی سیاہ کام کرتا پھرے، اپنا نامہ اعمال گناہوں سے بھر لے، اس کا کردار نافرمانیوں سے داغدار ہو، اس کے باوجود وہ عزت کے ساتھ ہی زندگی گزارے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو اپنی اخلاق کو کردار سے، نیک اعمال سے، خیر خواہی اور ہمدردی سے اپنے آپ کو عزت کا حقدار ثابت کرتا ہے، اللہ پاک اسے بھی عزت دیتا ہے، اور جو مسلسل نافرمانی میں مبتلا رہتا ہے وہ ذلت کے گہرے گھڑے میں گرا دیا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا عزت ساری کی ساری اللہ پاک کے ہاں ہے، اور وہاں سے کیسے ملتی ہے؟ گناہ چھوڑ کر، اللہ پاک کی فرما برداری اختیار کر کے، تقوی اپنا کر، نافرمانی سے عزت نہیں ملتی، اور گناہوں سے بھی عزت نہیں ملتی۔ سیدنا جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے قبرص یعنی کہ علاقے کو فتح کیا تو میں نے دیکھا کہ صحابی رسول سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ تنہائی میں بیٹھے رو رہے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا علی جا، آج تو اللہ پاک نے مسلمانوں کو کفار پر غلبہ عطا فرمایا ہے، یعنی آج تو خوشی کا دن ہے اور آپ آنسو بہا رہے ہیں۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبیر، غور تو کرو، جو اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے وہ اپنے رب کے حضور کتنا بے وقعت ہو جاتا ہے۔ قبرص کے رہنے والے کیسے غلبے اور عزت والے تھے، انہوں نے اللہ پاک کے احکام چھوڑے، اپنے رب کریم کی نافرمانی کی تو ان کا یہ حال ہوا، یعنی آج انہیں شکست ہوئی اور وہ ذلیل و رسوا ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم ہوا عزت صرف اور صرف اللہ پاک کی فرما برداری میں ہے، جو اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے وہ ذلیل و رسوا ہو کر رہ جاتا ہے۔ آج ہمارے ہاں لوگ غیر مسلموں کے طور طریقے اپناتے ہیں، ان کی نقلیں کرتے ہیں، نت نئے فیشن وہ بھی غیر مسلموں والے اپناتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس میں ہماری عزت ہے۔ نہیں، اللہ پاک کے دشمنوں کی پیروی سے عزت نہیں ملتی، عزت اللہ پاک کے دروازے سے ملتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ایبتغون عندہم العزت فإن العزت للہ جمیعا، کیا ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں تو تمام عزتوں کا مالک اللہ ہے، یعنی کیا یہ لوگ غیر مسلموں کے ہاں عزت تلاش کر رہے ہیں؟ جان لو عزت غیر مسلموں کے پاس نہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں ہے، لہذا ان کے طور طریقے اور رستے چھوڑو، اللہ پاک کے حضور حاضر ہو جاؤ، ساری عزتیں یہیں سے ملیں گی۔ حضرت حبیب اجمی آپ کی توبہ کا واقعہ اور آپ کی توبہ کے بعد فوراً آپ کو کیسا انعام ملا سنیے۔ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی ہیں اور ولی کامل ہوئے ہیں، شہر بصرہ کے رہنے والے تھے۔ توبہ کرنے سے پہلے آپ بہت امیر تھے اور لوگوں کو سود پر قرضے دیا کرتے تھے۔ حال ایسا تھا کہ جب کسی مقروض سے قرضے کی رقم واپس لینے جاتے اور وہ نہ دے پاتا تو اس سے اپنا وقت ضائع ہونے کا جرمانہ بھی وصول کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کسی مقروض کے ہاں پہنچے، دروازے پر دستک دی، وہ مقروض خود تو گھر میں موجود نہیں تھا، البتہ اس کی بیوی نے کہا کہ میرا شوہر تو گھر پر نہیں ہے اور نہ ہی میرے پاس رقم ہے جو آپ کو دے دوں، البتہ آج ہم نے بکری ذبح کی تھی، اس کا سارا گوشت ختم ہو چکا ہے، سر باقی ہے، وہ لینا چاہیں تو لے جائیں۔ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بکری کا سر لیا اور گھر آگے زوجہ کو کہا اسے پکاؤ۔ زوجہ بولی گھر میں نہ لکڑیاں ہیں
اور نہ ہی راشن ہے، چنانچہ آپ لکڑیاں وغیرہ بھی مقروضوں کے پاس جن سے قرض پیسے لینے تھے ان کے گھر چلے گئے اور ان سے لے آئے۔ زوجہ نے ہانڈی بنائی، ابھی کھانا تیار بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک بھکاری آ گیا، حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسے بھی دھکے دے کر نکال دیا۔ کھانا تیار ہو چکا تھا، آپ کھانے کے لیے بیٹھے، مگر جیسے ہی زوجہ نے ہانڈی کھولی تو اس میں بکری کے سر کی جگہ خون ہی خون بھرا تھا۔ زوجہ نے پکار کر کہا، دیکھو تمہاری کنجوسی کا نتیجہ، ہانڈی خون سے بھری پڑی ہے۔ ہانڈی کا یوں خون میں تبدیل ہو جانا گویا قدرت کی ایک تنبیہ تھی، جسے حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سنجیدہ لیا اور فوراً ہی سارے گناہ چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ اب سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ گھر سے باہر نکلے اور گلی سے گزر رہے تھے کہ وہاں کھیلتے ہوئے بچے ایک دوسرے سے بولے، اے دور ہو جاؤ، سود خور یعنی حبیب سود خور آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے قدموں کی دھول ہم پر پڑے اور ہم بھی بدبخت ہو جائے۔ یہ دوسری چوٹ تھی۔ اب تو سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دل پگھل گیا، آپ فوراً امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارے گناہوں سے سچی توبہ کر لی۔ توبہ کے بعد آپ گھر واپس آ رہے تھے کہ دیکھا وہی بچے گلی میں کھیل رہے ہیں۔ اب ان بچوں نے آپ کو دیکھا تو ایک دوسرے سے بولے، اب حبیب توبہ کر کے آ رہے ہیں، دور ہو جاؤ، اگر ہمارے قدموں کی دھول ان پر پڑ گئی تو ہم گناہگار ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بچوں کی یہ بات سنی تو تڑپ گئے کہ اللہ اکبر، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، واہ مالک تیری قدرت بھی عجیب ہے، آج ہی میں نے توبہ کی اور آج ہی تو نے میری نیک نامی کا اعلان بھی کروا دیا۔ اس کے بعد حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب کے حقوق ادا کیے، جن جن سے سودی لین دین تھا سب ختم کیا اور اللہ پاک کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ محبت میں اپنی گھمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی، عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو معلوم ہوا عزت توبہ کرنے اور گناہ چھوڑنے میں ہے۔ افسوس آج معاشرے میں لوگ عزت بچانے کے لیے گناہ کرتے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں اگر انہیں کہا جائے کہ بھائی شادی بیاہ پر ڈھول ڈمکے نہ کرو، ناچ گانے کی محفلیں نہ سجاؤ، تو جواب ملتا ہے اگر یہ نہ کیا تو معاشرے میں عزت کیا رہ جائے گی، لوگ کیا کہیں گے۔ ایسے لوگوں کو بتائیے کہ بھائی جان عزت گناہ کرنے سے نہیں ملتی، گناہ چھوڑنے سے ملتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سب سے بڑا عزت دار بننا چاہتا ہے وہ اللہ پاک سے ڈرا کرے۔ تو پتہ چلا عزت کا گناہ کرنے میں نہیں بلکہ گناہ چھوڑنے میں ہے۔